اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ ہے، قرآن کی 5ویں سورہ ہے۔ کل ہم لوگوں نے آیت 49 تک یعنی 49 تک کا بیان سن چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن کو بتایا کہ یہ جو ہے پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والی، یعنی توریت اور انجیل، یعنی جسے ہم بائبل کہتے ہیں، اس میں جو صحیح باتیں لکھی تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بھی لکھ دیا ہے۔ تو جو قرآن سے بات ملے گی کسی بھی کتاب کی، زبور، تورات، انجیل اور کہیں کہیں وید کا بھی آتا ہے، اگر قرآن سے ٹیلی کرے گی وہ بات تو بات صحیح مانی جائے گی، نہیں تو نہیں مانی جائے گی، چاہے دنیا کوئی بھی آدمی کہے۔ اب اس کے آگے کی آیت ہے آیت نمبر 49۔ وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اس میں تھوڑی سی ایک آیت اور جوڑ دیتے ہیں کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو وہ باتیں جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی جو اختلاف تعصب یعنی ذات برات اونچ نیچ کی بات بنیاد پہ ہو، تعصب ہر دھرمی اناد دشمنی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ نہ تو میدان جنگ میں ہو سکتا ہے اور نہ مجلس اور مناظرے میں۔ نہیں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، کسی کی ذات کی بنیاد پہ ہو، کسی خاندان کی بنیاد پہ ہو، کسی اور معاملے میں جس میں تعصب ہو کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم بات مانیں گے نہیں، ہم اپنے آپ کو نیچا معافی نہیں مانگیں گے، تو اس کا فیصلہ نہ میدان جنگ میں ہو سکتا ہے اور نہ مجلس میں، یعنی آپس میں بیٹھ کر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے ہی سے اپنے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم کو ماننا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ مجلس مناظرے میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود فرمائیں گے، اور اس وقت اصل حقیقت پہ نقاب ہو جائے گی اور حق اور باطل کا عملی فیصلہ ہو جائے گا، اور اہل حق جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور اہل باطل یعنی غلط لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ورنہ علمی فیصلہ تو قرآن نے آج بھی کر دیا ہے، اور یہ اس پس منظر میں بات کہی گئی کہ خاص طور سے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں یعنی انگریزوں کے بارے میں، وہ بھی ایک دم ہر درمی پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے انگریزوں نے، عیسائیوں نے، جسے آپ کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، تو بہت بڑا شرک ہے۔ ایسی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے، مسلمانوں کو اتنا تو موٹا علم رکھنا چاہیے۔ تو وہیں پر ایک تو ان کے لیے بھی ہے خاص طور سے یہ آیت، تو ایک دم ہر درمی پہ ہٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، تمہارا قیامت میں ہم کر دیں گے۔ اور یہ نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ جو آپسی معاملات ہوتے ہیں، جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، جو محلے کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ سب ایک دوسرے کو جانتے رہتے ہیں اور ایک دوسرا جانتا بھی رہتا ہے کون اس میں غلط ہے کون صحیح ہے، تو اس میں جو غلط ہو اس کو اپنی بات مان لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، اس میں دنیا کی ذلت قبول کر لینا چاہیے آخرت کی ذلت کے مقابلے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں ذلیل کر دے گا کسی انسان کو، پھر وہاں منہ دکھانے وہاں کچھ بچے گا ہی نہیں۔ دنیا میں اگر کسی سے ہم نے کسی سے کوئی غلطی کر دی ہے تو ہم معافی مانگ لیں تو اس میں کیا حرج ہے، چھوٹے تو ہونے جائیں گے، غلطی ہو گئی، انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ تو وہیں پہ بات ہر دھرمی پہ نہیں ہٹنا چاہیے، وہیں پہ بات کہی گئی ہے۔ اختلاف کیا کرتے تھے، اور ہاں ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ فرمایا کیجئے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشوں پر عمل نہ کیجئے، اور ان لوگوں سے احتیاط رکھیے وہ آپ کو اللہ کے اتارے اور کسی حکم سے بچلا دے یعنی ہٹا دے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات ایک جگہ اسی رکوع میں کہی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آیت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کہ آپ جو ہے یہودیوں کا جو معاملہ ہے ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کیجیے۔ وہ یہی بات کہہ رہے تھے نا کہ آپ ہمارا فیصلہ ہمارے من کے مطابق کر دیں ہم مسلمان ہو جائیں، یعنی کنڈیشن۔ تو اس ایک آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آخری یہ
رکوع کا آخری حصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پھر دہرایا ہے. یعنی بہت اہم بات ہے کہ کسی کے من کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا قرآن کی شریعت کی بنیاد پہ ہوگا. چاہے ہمارا باپ ہو, چاہے ہماری بہن ہو, چاہے ہمارا بھائی ہو, چاہے کوئی لوگ ہو. یہ یہودیوں کے بارے میں بھی کہا گیا. اور ایک حدیث میں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے جو ہے جس کا نام فاطمہ تھا, اس نے چوری کر لی تو اس کو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اسلام میں. جس نے چوری کی, چوری کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ کہا تھا کہ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی چوری کرے گی تیرا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یعنی یہ نہیں دیکھا جائے کہ تو رسول کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال اللہ نے دکھایا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا, نافرمان تھا, تو اس کو بچا لیا گیا. وہ جب طوفان آیا تو غرق ہو گیا, اسی میں مل گیا, تباہ و برباد ہو گیا. وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا, مگر کیونکہ وہ نافرمان تھا, وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی. تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی چاہے رکشہ چلانے والا, چاہے نالی صاف کرنے والا, چاہے وہ ڈی ایم ہو, اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو صحیح ہے, نہیں تو وہ جہنم میں. تو بہت اہم آیت ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آخر میں اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ فرمایا کیجئے جو اللہ نے نازل کیا, ان کے خواہشوں پر عمل نہ کیجئے. یعنی ان کی جو دل میں تمنا ہے ان کو ہم کو خیال نہیں رکھنے, ہم بس اللہ کو خیال رکھنے کہ اللہ نے کیا حکم دیا اس بات میں. تو یہی پہ بات رہ گئی ہے. اور آپ کو اللہ کے اتارے اور کسی حکم سے بچلا نہ دیں, اور ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے فیور میں آ جائیں اور جو اللہ کا حکم ہے اس سے آپ بچل جائیں, یعنی چوک ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں, جیسے عام انسان ہے, وہ تو نبی تھے, رسول تھے, عام انسان ہے. کیا ہوتا ہے کبھی کسی اپنے رشتہ دار کی محبت میں, کسی دوست کی محبت میں کیا ہوتا ہے کہ حق بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, بچل جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو تنبیہ کیے, وحی کے ذریعے بتایا ہے, ہدایت دی ہے کہ آپ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چکر میں پھنس کے آپ اللہ کے حکم سے بچل جائیں, چوک ہو جائے آپ سے. تو یہ بات ہے. اور یہ ہم انسانوں کے لیے بھی, عام انسانوں کے لیے بھی ہے, ہم مسلمانوں کے لیے, رہتی دنیا تک کے لیے. ابھی اوپر یہی الفاظ گزر چکے ہیں کہ اب یہاں پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ یہود مخالفین اسلام یا جو بھی اپنے مقدمات آپ کی طرف اجلاس میں لائیں, آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم یعنی قرآن ہی کے مطابق فیصلہ فرمائیں, اور ان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں, اور کسی کے کہنے سننے کی کوئی پرواہ نہ کریں. یہ آیت پیچھے گزر سے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ یہاں پہ فرمایا ہے. وَإِن تَوَلُّوا فَعَالَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو یقین کر لیجئے کہ بس اللہ ہی نے ارادہ کر رکھا ہے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت ڈالے. یعنی کفر اور انکار کی پوری سزا تو قیامت میں ملے گی. کہاں ملے گی؟ قیامت میں ملے گی. لیکن ان کے بعد جرموں کی مثلاً آپ کے فیصلوں کو نہ ماننے کی سزا دنیا میں ہی دے دیں گے, تاکہ ان کو دوسرے دیکھنے والوں کو تنبیہ ہو جائے, یعنی نصیحت حاصل ہو جائے. چونکہ یہود کی عہد شکنی اور سرکشی جب حد سے زیادہ ہو گئی تو ان کو قتل و قید اور جلا وطنی کی سزا دی گئی. کیا ہوا؟ جنگ خندق میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا, جو وعدہ کیا تھا اس سے مکر کیا, اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیا اور دشمن پارٹی سے جا کے مل گئے. تو پھر کیا گیا, ان کا جو قبیلہ تھا بنی قریظہ, ان کے یہودیوں کو اللہ کے حکم کی طرف سے جو جوان تھے, جو مرد تھے, ان کو قتل کر دیا گیا سب کو, اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا. اور اس سے پہلے 2 قبیلے تھے, ان کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا. تو ان کو دنیا میں بھی سزا ملی, اور جو باقی سزا مل رہی ہے وہ آخرت میں تو مل کر ہی رہے گی. تو یہ تو رہی یہودیوں کا معاملہ. اب ہم کو غور کرنا ہے کہ جب قرآن میں آیت ہے تو ہمارے لیے بھی کچھ اس میں ہے, تو ہم کو بھی اس میں غور کرنا چاہیے کہ اگر کہیں ہم بھی ایسا کیے, یعنی ہم مسلمان اگر اسی راستے پہ چلے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا. اور ہم کو سوچنا چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہو رہے ہیں, کیا آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے, حق کے ساتھ بات کہی ہے, نہیں کہی ہے, تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. بڑی سزا تو قیامت میں ملے گی, مگر چھوٹی سزا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور یقیناً زیادہ لوگ تو نافرمان ہیں.
کیا ہیں اور یقیناً زیادہ لوگ تو نافرمان ہیں. یعنی اکثریت جو امت کی ہوتی ہے، جو عوام کی ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر اکثریت نافرمانی میں چلتی ہے. بہت کم تعداد میں لوگ اللہ اس رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. اسی طرح سے یہودیوں میں ایک بات کہی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل گینے چنے 10 یہودی ایمان لائے، اس سے زیادہ نہیں، سب نافرمان تھے. اور آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجیے، 2% مسلمان نماز پڑھتے ہیں. کتنا پڑھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2% مسلمان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، زیادہ سے زیادہ میں بتا رہا ہوں. یعنی 98% کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ہم بھی تو اسی کے راستے پہ ہیں نا. تو یہ بہت اہم بات ہے سوچنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کہیں ہمارے لیے یہ خطرناک نہ ہو جائے. تو ہم بھی یہودیوں کے راستے پہ ہیں، تو ہم کو بھی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا، اور آخرت میں تو جو ملنی ہے ملنی. بس یہ ایک آیت تھی اور آخری رکوع تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے اور لوگوں کی اس بات کے جو بھی ہم بات سنیں، قرآن کی بات ہے نا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. اس میں جب تک اگر آپ نے یہ بات بتا دی کسی کو اپنے گھر میں، محلے میں، پڑوسی میں، اور جب تک عمل کرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اس کو تو ملے گا ہی، آپ کو بھی ملے گا. یعنی اسی کہتے ہیں صدقہ جاریہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس بات کو بتانے کی طاقت عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.